لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم صلی اللہ علیہ وسلم. مل کے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آج مبارک کا بابرکت اور مقدس دن ہے. جمادی الاولیٰ کا مہینہ جاری ہے. میں نے جو قرآن پاک سے ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. ترجمہ فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے صاحبان ایمان، اے وہ ہستیوں جنہیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی، اے وہ شخصوں جنہیں اللہ پاک نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان عطا فرمایا، تم بھی درود و سلام پڑھو. درود شریف یہ زندگی کا بہت اہم حصہ ہے، درود و سلام. لیکن دیکھنے میں آ رہا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ درود شریف بھی پڑھنے میں کمی ہوتی جا رہی ہے. ایک وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنا جاتا ہے، اس میں گرامی سنا جاتا، تو تمام ادب سے درود شریف پڑھتے. عورتیں گھر میں درود شریف سنتی، گھر والوں میں تذکرہ ہوتا یا اذان وغیرہ ہوتی تو سر پہ دوپٹہ کر لیتی اور ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ درود شریف پڑھا کرتی. لیکن زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ لاپرواہی بڑھتی جا رہی ہے اور آگے کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے بڑی کمی ہے. تو میرے بیان کا موضوع صلاۃ السلام ہے کہ صلاۃ السلام پڑھنا، صلاۃ السلام پڑھا جاتا ہے محفل کے اختتام پر، کسی پروگرام کے اختتام پر، جمعہ کے دن نماز جمعہ کی نماز مکمل ہونے کے بعد آپ کو درود السلام پڑھا جاتا ہے. مختلف جگہوں پر درود شریف اور درود السلام کا نذرانہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. اور یہ کوئی عام طریقے سے پیش نہیں کیا جا رہا، یہ تو وہ پیش کیا جا رہا ہے اس میں اللہ پاک بھی درود بھیجتے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور فرشتے بھی ہیں وہ درود بھیجتے ہیں. اتنی اعلیٰ اور افضل بات ہے جو فرشتے بھی کر رہے ہیں، تو بندوں کے لیے یہ افضلیت والا کام ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنیں، آپ کا اس میں گرامی نام گرامی سنیں، تو ضرور صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھا کریں. چلتے چلتے قدم قدم پر درود شریف کثرت کریں تاکہ دونوں جہاں میں رہ کر مجھے سمیٹ سکیں. مسلمانوں کے پہلے طریقہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ درود شریف کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں آگ بجھانے میں جو ٹھنڈا پانی استعمال ہوتا ہے اس سے آگ جلدی بجھ جاتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ درود شریف پڑھنا یہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے، گناہوں کو ایسے ختم کرتا ہے. فرماتے ہیں بلکہ جو ٹھنڈا پانی ہے وہ جب آگ کو بجھایا جائے ٹھنڈے پانی سے تو آگ بجھ جاتی ہے، لیکن درود شریف کا جو اثر ہے، جو اس کی طاقت ہے، جو اس کی پاور ہے، وہ اس ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ ہے. جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود شریف پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے گناہ مٹا دیتا ہے. اور فرمایا
درود شریف جو پڑھتا ہے غلام آزاد کرنے سے افضل ہے، درود شریف جو پڑھتا ہے غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ جان سے بھی زیادہ افضل و اعلیٰ ہے۔ تو ہم کیوں نہ کہیں ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ صحابہ کرام علیہ رضوان میرے بیت اطہار کے معمول رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے ظاہر پردہ فرمانے سے پہلے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف کثرت سے پڑھا کرتے تھے، ان کی زبانیں تھکتی نہیں تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی لیتے وقت۔ صحابہ کرام اہل بیت کرام کا بڑا بہترین معمول تھا، آپ کا معمول یہ تھا کہ جب بھی کوئی صحابی اہل بیت اطہار میں سے سفر پر جانے سے پہلے اور سفر سے جب گھر آئے، گھر جانے سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے روضہ شریف پر حاضری دیتا اور درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا، اس کے بعد سفر میں جاتا اور جب سفر سے واپس لوٹتا تو گھر جانے سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور درود و سلام کا نذرانہ عرض کرتا۔ اور بڑے لطف کی بات ہوئی ہے کہ یہ کوئی نہیں کہتا کسی سے پوچھتا بھائی آپ کب ملنے آ رہے ہیں؟ مدینہ شریف میں صحابہ کرام رہتے تھے، اہل بیت اطہار کے مسلمان رہتے تھے، تو یہ کبھی نہیں کہا مجھے کب ملنے آ رہے ہیں، ہم سے کب ملنے آ رہے ہیں، بڑے دن ہو گئے، بلکہ جب بھی خط و کتابت کا سلسلہ ہوا، پیغام رسانی کا سلسلہ ہوا تو یہی پیغام بھیجا گیا کہ آپ مدینہ شریف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے کب آ رہے ہیں۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں موجود ہیں تو یہ لطف کی بات مدینہ شریف کب آ رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے۔ اتنا بڑا کام سبحان اللہ، صحابہ کرام کا معمول رہا ہے، اہل بیت اطہار کا معمول رہا ہے کہ سفر و حضر میں ہو، واپس آئیں یا جائیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے۔ حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ جب سورہ نامہ بیت المقدس کا لکھا جانے لگا تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس روانہ ہوئے تو وہاں حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان لے آئے، اسلام قبول کر لیا آپ کے ہاتھ میں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی خوشی ہوئی، اس شخص نے اسلام قبول کر لیا، بڑی خوشی ہوئی اور آپ نے عرض کی جناب اگر آپ ہمارے ساتھ مدینہ شریف آئیں تو بڑی خوشی کی بات ہے، ہماری بڑی خواہش ہے کہ آپ مدینہ شریف آ کے بڑی رہائش اختیار کر لیں۔ جب امیر المومنین مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کی تو آپ نے قبول کر لیا۔ فرمایا آپ ہمارے ساتھ چل کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے، یہ نہیں فرمایا گیا ہے ہم مدینے جا رہے ہیں، ہم نے جاتے وقت یہ کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چل کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے۔ اور آپ نے فرمایا میں ضرور چلوں گا۔ مدینہ منورہ جب آپ پہنچے تو سب سے پہلے نہ کسی دربار میں گئے، نہ کسی گھر میں مہمان نوازی پہلے آپ کی ہوئی، نہ کہ پہلے ادھر ادھر گئے، بلکہ سب سے پہلے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پر نذرانہ عرض کیا اور اس کے بعد بقیہ معاملات کو سر انجام دیا۔ حضرت عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سندوں کے ساتھ یہ روایت کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے جب سفر سے واپسی آتے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیماً میں تو سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر دیتے اور آپ کہتے حاضر ہوگا السلام علیکہ یا حبیب اللہ، کیا کہتے السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا ابتاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، یعنی فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو، اے ابو بکر صدیق آپ پر سلام ہو، اے میرے والد محترم عمر فاروق اعظم آپ پر سلام ہو، اور درود و سلام ہو آپ کی آل پر اور آپ کے تمام اصحاب پر۔
یہ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف کثرت سے پڑھتے تھے، وہ درود شریف چھوڑنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ تو ہم کیوں نہ کہیں ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام۔ درود شریف کی بڑی برکت ہے، جنت کے پروانے مل جاتے ہیں، اس کے بڑے فضائل ہیں، بڑی بڑی خوش قسمتی ہیں۔ حضرت علامہ سرخانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی۔ آپ لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام عرش کے سائے کے تلے بیٹھے ہوں گے اور اپنی ساری اولاد کو دیکھ رہے ہوں گے کون جنت میں جا رہا ہے، کون دوزخ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جب جنتیوں کو دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے، جب جہنمیوں کو دیکھیں گے بڑے رنجیدہ ہوں گے۔ جب اس معاملات کو دیکھ رہے ہوں گے، ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، اچانک دیکھیں گے کہ میرے پیارے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک امتی جو ہے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پیغام پہنچے گا تو آپ بڑے پریشانی کی حالت میں جلدی جلدی پہنچیں گے اور فرشتوں کو روکیں گے، کہیں گے رک جاؤ، میرے امتی کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ پاک کے حکم کے پابند ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اس پر عمل کرنا ہے۔ اس امتی کے نامہ اعمال نیکی کم تھی تو اللہ پاک نے جہنم میں لے جانے کا ہمیں حکم دے دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں گے، کہیں گے اے میرے رب، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا؟ کیا تو مجھے میری امت کے معاملے میں سوال نہیں فرمائے گا؟ یا اللہ، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا کہ میری امت کے معاملے میں مجھے رسوا نہ فرمائے گا؟ تو اللہ پاک فرشتوں کو دوبارہ ارشاد فرمایا، میرے فرشتوں میرے محبوب کی بات مانو اور دوبارہ اس شخص کے نام اعمال کو پڑھو، دوبارہ میزان پہ جاؤ، اور دوبارہ میزان پہ پہنچیں گے تو جب اعمال تولے جائیں گے اس شخص کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ کا چھوٹا سا ٹکڑا اس کے نام اعمال میں ڈالیں گے۔ جب وہ نام اعمال کا ٹکڑا جا پہنچے گا تو اس کی برکت سے اس کا نیکی والا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور وہ شخص جنتی ہو جائے گا، اور اس شخص کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ وہ شخص کرے گا ایسا اے شخصیت، اے نور والی شخصیت، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اتنا بڑا کرم مجھ پر آپ نے کیا، میں جہنم میں جا رہا تھا، جہنم سے بچایا، اللہ پاک سے سفارش کی کہ آپ نے کیا میرے نامہ اعمال میں سفید رنگ کے کاغذ پر ٹکڑا ڈالا ہے کہ میرے نامہ اعمال ایک طرف جھک گیا ہے، وہ جنتی ہونے کی بشارت مل گئی ہے۔ تو اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں گے، میں تیرا نبی محمد ہوں، اور جو میں نے ٹکڑا ڈالا وہ تیرا پڑا ہوا درود شریف ہے، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ فرما دی ہیں۔ تو مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ یہ درود شریف کی برکتیں ہیں کہ بندہ جہنم کے راستے سے ہٹ کر جنت کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ اختلافات میں پڑھیں، اللہ پاک کے فرمان پر عمل کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود شریف کثرت کریں۔ ہاں یہ یاد رکھیں کہ درود شریف پڑھنے کا مقام ادب والا ہو، درود شریف پڑھنے جہاں پڑھیں وہ ادب والا مقام ہو، بےادبی والا مقام نہ ہو۔ اس کے علاوہ کوئی بیان کر رہا ہے، کہیں نعت شریف سنائی جا رہی ہے، کہیں علم دین سکھایا جا رہا ہے، یا قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، آپ سن رہے ہیں، اس وقت درود شریف پڑھنے کی اجازت نہیں، کیونکہ علم کی طرف آپ توجہ نہیں ہوگی، قرآن پاک سننا واجب ہوگا، اس کی طرف آپ توجہ نہیں ہوگی۔ اس لیے جب فارغ ہوں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر درود شریف لازمی پڑھا کریں، اور درود شریف برکت سے جو غریب ہیں وہ امیر بھی ہو جاتے ہیں، ان کے رزق میں برکتیں بھی آ جاتی ہیں، اللہ پاک نے بڑی عزت عطا فرما دیتا ہے۔ تحفۃ الافیار کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک روایت نقل کی، سید عالم پورے مجسم کے پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر روزانہ 500 مرتبہ درود پڑھے گا وہ کبھی محتاج نہ ہوگا، ہاں وہ کبھی فقیر کوئی نہیں بنے گا، اس کے بعد دولت کبھی کم نہیں ہوگی۔ جو روزانہ مجھ پر 500 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، اور ایک شخص نے مصنف رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک شخص نے جب یہ روایت پڑھی اور سنی
تو اس نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا اور کچھ ہی عرصے کے بعد وہ شخص بہت بڑا امیر و کبیر شخص بن گیا۔ یہ درود شریف پڑھنے کی برکت ہے۔ تو ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی تربت پہ لاکھوں سلام۔ مولانا جمیل الرحمان رضوی رحمت اللہ علیہ آپ اپنے نعتیہ کلام میں کیا خوب لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، ہاں دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد، صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر شخص کو رضا ہے قدیم زمانے سے لے کر آج تک، اور بہت زیادہ شفا اور دوا میں استعمال والی ایک مفید ترین چیز جسے شہد کہا جاتا ہے۔ سوال تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ مکھی جو پھول کا رس چوستی ہے وہ کڑوے پھول بھی ہوتے ہیں، کڑوی بوٹیاں بھی ہوتے ہیں، میٹھے پھول بھی ہوتے ہیں، ترش پھول بھی ہوتے ہیں، پھیکے پھول بھی ہوتے ہیں، لیکن شہد بڑا میٹھا ہوتا ہے، بڑا لذیذ ہوتا ہے، بڑا مزیدار ہوتا ہے۔ اس میں کیا بات ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں لکھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے شہد کی مکھی سے پوچھا تو شہد کیسے بناتی ہے؟ تو شہد کی مکھی نے بتایا کہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، میں مختلف قسم کے باغوں میں جاتی ہوں، ہر قسم کے پھولوں کا رس چوستی ہوں، جب سب پھولوں کا رس میں چوس لیتی ہوں اپنی ہمت کے مطابق پھر اپنے منہ کو بند کر لیتی ہوں اور میں چھتے میں جا کے اپنے منہ سے اس شہد کو، اس رس کو اگل دیتی ہوں تو وہ شہد بن جاتا ہے اور وہ بہت میٹھا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پھولوں کا رس چوستی ہے، پھول کڑوے بھی ہوتے ہیں، بد ذائقہ بھی ہوتے ہیں، ترش بھی ہوتے ہیں، میٹھے بھی ہوتے ہیں، ہر قسم کے پھول ہیں، تو تیرا شہد میٹھا کیسے ہوتا ہے؟ اس میں کیا راز ہے؟ تو مکھی عرض گزار ہوئی، عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم تمام پھولوں کا رس چوس لیتے ہیں، ہر قسم کے پھولوں کا رس چوس لیتی ہیں، تو ہم چھتے قریب آتی ہیں اور چھتے قریب آ کے ہم آپ پر دروشی پڑھتی ہیں، دروشی پڑھ کر ہم اس چھتے کو رس کو ڈیل دیتی ہیں، جس کی برکت سے وہ سارے کا سارا شہد میٹھا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا دروشی پہ جب جو اشرف المخلوقات کی مکھی جب وہ اتنی محبت سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشی پڑھتی ہے تو کڑوا ترش بوٹیوں کا رس وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ پھر جب ہم انسان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دروشی کے نذرانے پیش کریں گے پھر ضرور ہماری جو عبادتیں ہیں وہ بات کرتے ہیں مزہ نہیں آتا، دروشی پڑھتے ہیں اور نیکیاں کرتے ہیں مزہ نہیں آ رہا، دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی، تو اس کی مین وجہ یہ ہے، اس کا اصل مسئلہ یہ ہے ہم دروشی پابندی سے پڑھنا شروع کر دیں، محبت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں تو دیکھیے گا آپ کو بات کرنے کا مزہ بھی آئے گا، سجدہ کرنے کا مزہ بھی آئے گا، صدقات کرنے کا مزہ بھی آئے گا، نیکیاں کرنے کا مزہ بھی آئے گا، اور سب سے بڑی بات آپ کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، سب سے بڑا جو آپ کا مسئلہ بنا وہ یہ دعا قبول نہیں ہوتی، آپ کی دعائیں بھی قبول ہونا شروع ہو جائیں گی، لیکن کیا دروشی کی کثرت کرنی ہے، محبت سے دروشی پڑھنا ہے، مل کے پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، ہاں دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آپ کا دور حکومت جو آپ خلیفہ تھے، آپ مصر میں تھے، ملک شام میں تھے، ملک شام میں آپ کی بادشاہی تھی، تو آپ خصوصاً ملک شام سے اپنے قاصد کو، اپنے غلام کو روانہ کرتے کہ جا اور مدینہ منورہ زاد اللہ شرف و تعظیمن پر حاضری دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے اور وہاں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کر اللہ اکبر۔ ہمارے اسلاف کو کتنا دور سے سفر کر کے، اتنا دور سے سفر کر کے اپنے غلاموں کو بھیج کر درود شریف کے نذرانے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچایا کرتے تھے۔ المختصر آپ نے واقعہ سنا ہوگا حضرت شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ فارس کے رہنے والے تھے، آپ سفر کر رہے تھے، فارس کے درمیان کیا نماز ظہر کا وقت ہو گیا،
نماز پڑھنی تھی، وقت جا رہا تھا، ایک قریبی گاؤں میں پہنچے تو لیکن پانی نہیں مل رہا، پانی نہیں مل رہا۔ آخر کار آپ کے کنواں مل گیا، بڑے خوش ہوئے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ لیکن جب قریب پہنچے نہ رسی نہ ڈول، تو وضو کیسے کریں؟ پانی تو مل گیا ہے لیکن کنویں میں ہے۔ اسی پریشانی میں تھے، قریب ایک گھر تھا، چھت کے اوپر سے بچی ہے، پوچھا آپ بزرگوں کو کوئی پریشانی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ نماز ظہر پڑھنی ہے لیکن وضو کے لیے پانی نہیں، پانی مل گیا لیکن رسی اور ڈول نہیں۔ بچی نے کہا بزرگ آپ ہیں کون؟ تو بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں شیخ سلیمان بن جزولی رحمۃ اللہ علیہ۔ کہتے ہیں چلو بزرگ جن کے شہرت پوری دنیا میں ہے، جن کے چرچے پوری دنیا میں ہے، پوری دنیا آپ کو جانتی ہے، آپ باہر ہے کہ آپ کنویں سے پانی نہیں نکال سکتے۔ اس بچی نے، ایک 9 سال کی بچی تھی، 9 سال کی، اس نے کہا کہ اپنا تھوک اس کنویں میں ڈال دیا۔ وہ تھوک کنویں میں پہنچنا ہی تھا کہ پانی ابلنے لگا، پانی اتنا اوپر آیا کہ پانی کنویں سے باہر نکلنے لگا۔ آپ نے فوراً وضو کیا، اپنے دوستوں نے، ساتھیوں نے وضو کیا اور سب نے نماز ظہر ادا کی۔ اس کے بعد بچی کے گھر پر پہنچے، گھر پر پہنچے دستک دی، دروازہ کھولا، بچی آئی تو بزرگوں نے فرمایا واسطہ تجھے خدا پاک کا جس نے تجھے پیدا کیا اور تجھے راہ ہدایت پر چلایا، اور تمہیں اللہ پاک کا اور تمام رسولوں کا اور خصوصاً نبی کریم مل کے پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ جن کی شفاعت کی تم طلبگار ہے، مجھے بتا مجھے مرتبہ کیسے ملا؟ تم نے کنویں میں تھوکا اور پانی اوپر آ گیا، تو یہ مرتبہ کیسے مل گیا؟ 9 سال کی بچی کہتی ہے، کہتی میں نے بتانا کوئی نہیں تھا لیکن وجہ اتنے بڑے آپ مجھے واسطے دے رہی ہیں تو بتا دیتی ہوں۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف کثرت سے پڑھتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف پڑھنے کثرت سے کتنی برکات ہے، لیکن دل سے ہو، روح سے ہو، ادب سے ہو، پھر اس کی برکات ملتی ہے۔ اور پھر بزرگوں نے یہ نیت کی، جب آپ وہاں سے جانے لگے آپ نے کہا میں انشاءاللہ درود شریف کے موضوع پر ایک پوری کتاب لکھوں گا، اور آپ نے کتاب لکھی جو آج بہت مشہور و معروف اور جانی جاتی ہے، اس کا نام دلائل الخیرات شریف ہے۔ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی آسانیاں ہیں، دونوں جہاں میں کامیابیاں اور کامیابیاں ہیں۔ درود شریف پڑھیں گے آپ کی مشکل پریشانیاں دور ہوں گی، آپ کی آزمائشیں دور ہوں گی، آسانی والے معاملات کھلیں گے۔ لیکن یاد رکھیں درود شریف نہ پڑھنے کے بڑے نقصانات ہیں، اللہ پاک بڑا سخت ناراض ہوتا ہے۔ درود شریف نہ پڑھنے کی وجہ سے بڑے سخت عذابات ہیں۔ ایک شخص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر سنتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن کر درود شریف نہیں پڑھتا۔ بخیل تبخل کرتا تھا، اس کی سزا اسے یہ ملی کہ وہ زبان سے گنگا ہو گیا اور آنکھوں سے اندھا ہو گیا، اور اس کی موت ایسی بردناک ہوئی کہ وہ غسل خانے کی گندی نالی میں گر کر مر گیا۔ اتنی سخت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر ہو تو پھر درود شریف چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ درود شریف پابندی سے پڑھنا چاہیے تاکہ اس کی برکتوں سے ہم مالا مال ہو جائیں۔ وہ درود شریف جو پڑھتے ہیں دل سے، اللہ پاک اس کی مدد، اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد بڑی فرماتے ہیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے سلسلے میں روانہ ہوا کہ میں نے ایک نیک شخص کو دیکھا جو قدم اٹھاتا ہے تو پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، دوسرا قدم اٹھاتا ہے پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، قدم اٹھاتا ہے رکھتا ہے، اٹھاتا ہے رکھتا ہے، زبان میں اس کے ایک ہی وظیفہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں شخص کے پاس گیا، میں نے اسے کہا اے شخص کہ تم جان بوجھ کے پڑھ رہا ہے، ہر قدم پہ درود شریف، ہر قدم پہ درود شریف۔ اس نے مجھ سے پوچھا شخص نے تم کون ہو؟ میں نے کہا میں سفیان ثوری ہوں۔ اچھا حضرت تم عراقی شخص ہو، میں تمہیں جانتا ہوں۔ اس نیک شخص نے پوچھا تم نے رب کو کیسے پہچانا؟ سفیان ثوری سے پوچھتا ہے تم نے رب کو کیسے پہچانا؟ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سبب سے رب کو پہچانا وہ دن کو رات میں اور رات کو دن میں تبدیل کرتا ہے اور ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل بناتا ہے، اس طریقے سے رب کو پہچانا۔ وہ نیک شخص کہتا ہے آج پھر رب کو صحیح پہچانا کوئی نہیں ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے تو بڑے دعوے کر رہا ہے، تو بتا تو نہیں رب کو کیسے پہچانا ہے؟ وہ کہتا ہے
میں نے رب کو ایسے پہچانا میں جب بھی ارادہ اور عزم کرتا ہوں، کسی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، جب وہ کام کرنے لگتا ہوں کام اس سے الٹ ہو جاتا ہے، تو میں نے اسے سمجھا کوئی ایسی ہستی ہے جو فوراً میرے کام کے خلاف کر دیتی ہے، تکلیف فرما دیتی ہے، میں رب کو ایسے پہچانا۔ اللہ اکبر۔ پھر بزرگوں نے پوچھا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ کیا وجہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ہر قدم پر تم پڑھ رہے اس میں کیا وجہ ہے، اس میں کیا بات ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں حج کے سفر کے دوران آ رہا تھا کہ راستے میں میری والدہ بیمار ہو گئی اور ان کا انتقال ہو گیا، اور جیسے وہ فوت ہو گئی ہوتی گئی ان کا چہرہ کالا ہو گیا اور پیٹ پھول گیا۔ میں نے اللہ پاک سے عرض کیا تیری بارگاہ میں جا رہے ہیں، تیری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اتنی بڑی ازمائش نے عطا فرما دی، تو پھر میری والدہ کا چہرہ بھی کالا ہو گیا، پیٹ پھول گیا، تو کرم فرما یا اللہ رحم فرما مجھ پر۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے سفید رنگ کا بادل آیا، اس سے بڑی خوبصورت سفید لباس میں شخصیت ظاہر ہوئی اور آئے اور میری والدہ کے پیٹ اور چہرے پر ہاتھ پھیرا، میری والدہ کے چہرے کا کالا رنگ ختم ہو گیا، وہ پیٹ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ جب وہ جانے لگے تو میں فوراً قدموں میں گر کر ان کے لباس کو تھام لیا، دامنوں کو تھام لیا اور میں نے عرض کی اے بزرگوں، اے خوبصورت شخصیت، اے مجھ پر احسان فرمانے والے، میری ماں سے اس غلط اثرات کو دور کرنے والے، برے اثرات کو دور، آپ شخصیت کون ہیں؟ مجھے نصیحت بھی فرمائیں اور کرم فرمائیں اور بتائیں آپ کون ہیں؟ وہ صاحب اللہ اکبر، وہ صاحب بولے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے میں وصیت کرتا ہوں کہ جب بھی قدم اٹھائے، قدم رکھے، قدم اٹھائے، قدم رکھے تو دروشی بھی کثرت کیا صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ہمارا حال دیکھیں، ہمارا تو آپ کا ہماری زبان ہر ٹائم دروشی سے کر رہتی ہے، ہم بولتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہوتے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہر جگہ کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غاروں میں یاد رکھا، مزار میں یاد رکھا، اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے یاد رکھا، قبر شریف میں یاد رکھا، پیدا ہوئے یاد رکھا، لیکن ہمارا کیا حال؟ ہم نبی نبی کرتے نہیں، بلکہ ہماری زبان میں ہر ٹائم یا نبی، یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر تذکرے آتے ہماری زبان کر رہتی، گویا کہ ہم دل سے کہتے یا رسول اللہ آپ کا بڑا احسان ہے، آپ کا بڑا کرم ہے، لیکن ہمارا حال برعکس ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ حال یہ ہے کہ کہیں محفل ہو رہی ہو، کسی گھر پر پروگرام ہو، جمعہ کے بعد صلاۃ السلام ہو، ہم صلاۃ السلام پڑھے بغیر چلے جاتے ہیں، اور بھائی جمعے میں ہفتے میں ایک دن آیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے گئے، تمہیں جمعہ پڑھا ہے، آقا کی بارگاہ میں حاضری دے، درود شریف کے گجرے پیش کر، نذرانے پیش کر، تیری مشکلیں دور ہوں گی، لیکن ہمیں بھاگنے کی ہوتی ہے، پورا ہفتہ ہم کام کرتے ہیں، پورا دن ہم کام کرتے ہیں، لیکن صلاۃ السلام کے لیے 10 منٹ نکالنا ہمارے مشکل ہو جاتے ہیں، حالانکہ 10 منٹ کا ہوتا نہیں، زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 منٹ کا یہ درود السلام کا یہ سلسلہ ہوتا ہے، لیکن ہم اس میں مقائی کرتے ہیں۔ پیاروں، درود شریف کی کثرت کریں، دونوں جہاں میں سفرنا چاہتے ہیں، دونوں جہاں میں کامیابی چاہتے ہیں، تو اس کا ایک ہی حال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف پڑھیں۔ آخر میں ہم خصوصاً دو درود شریف کا تذکرہ سن لیتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں الحمدللہ مسلمانوں میں عاشقان رسول میں ایک بڑا سلسلہ ہے، درود جیسے مشہور درود تنجینہ پڑھایا جاتا ہے، اس کے فضائل میں، اس کی برکات کیا ہے؟ اس درود کو پڑھنے سے ہر مشکل دور ہوتی ہے، پریشانی ختم ہوتی ہے، لیکن پڑھنا کتنی مرتبہ؟ 1000 مرتبہ۔ جب 1000 مرتبہ پڑھیں گے آپ کی مشکلیں دور ہوں گی اور پریشانیاں ختم ہوگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیخ صالح موسیٰ ظریف رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں اس وقت آئے جب آپ کشتی میں سفر کر رہے تھے، بزرگ کشتی میں سفر کر رہے تھے تو کشتی ڈوبنے لگی، طوفان سمندر میں آ گیا تو آپ کو اونگ آئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صالح اس درود شریف کو یاد کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف یاد کرا نہیں، درود ترجیح وہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگ کو یاد کروا دیا۔ آپ جب بیدار ہوئے تو اپنے تمام کشتی والوں کو یاد کرایا، جب سب نے مل کر پڑھنا شروع کیا، ابھی صرف 300 مرتبہ ہی پڑھا تھا، جب طوفان ختم ہو گیا اور کشتی بالکل سیدھے راہ پر چل پڑی۔ اصل اس کی ہسٹری یہ ہے اس درود شریف کی۔ تو ہر مشکل سے بچنے کے لیے، ہر پریشانی کو حل کرنے کے لیے
اس درود شریف کو پڑھیں انشاءاللہ آپ کی مشکلیں پریشانیاں دور ہوں گی۔ اور جو اس درود شریف کو روزانہ 500 مرتبہ پڑھے گا روز تنجینہ کو ہر قسم کا فائدہ سے ملے گا اور وہ شخص امیر اور غنی ہو جائے گا۔ حضرت شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ بڑا بہترین نسخہ فرماتے ہیں جو شخص آدھی رات کو دنیا و آخرت کی دنیا میں کامیابی کے لیے اور جائز کام آخرت میں کامیابی کے لیے اس درود شریف کو پڑھے گا انشاءاللہ اس کی وہ آرزو اور حاجت پوری ہوگی۔ اور آخر میں درود شریف فضائل درود غوثیہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ درود شریف جو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ اس کے فضائل اور وجوہات اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ہم سب سنیوں کے پیشوا اور امام رحمۃ اللہ علیہ آپ سلسلہ قادریہ برکاتیہ رضویہ کے شجرہ میں تحریر فرماتے ہیں جو شخص ہر روزانہ 11 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، وہ ہمیشہ خوش رہے گا، اس کی دعائیں قبول ہوگی، اس کو اللہ پاک امیدیں اس کے اللہ پوری فرمائے گا، دشمنوں پر فتح ہوگی، اچھے کاموں میں توفیق نصیب ہوگی، اور سب سے بڑی بات کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی، اور بروز قیامت اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑوس نصیب فرمائے گا۔ سے علامہ مفتی بدر الدین احمد قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کچھ آپ نے اور فضائل ہے، کیا فرماتے ہیں درود غوثیہ پڑھنے والے کی برکات کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اس سے روزی غیب سے دی جائے گی، کبھی غریب نہیں ہوگا، مفلس نہیں ہوگا، کبھی کنگال بھی نہیں ہوگا، اور فرمایا یہ درود شریف پڑھتا ہے درود غوثیہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت نصیب ہو جاتی ہے، اور ہر میدان میں کامیاب و کامران وہ درود شریف پڑھ کون سا ہے؟ وہ درود شریف یہ ہے اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ دوبارہ سن لیتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ یہ درود غوثیہ ہے، یہ آپ کو سلسلہ عالیہ قادریہ کے شجرہ قادریہ قادریہ اس میں آپ کو مل جائے گا، نیٹ پہ سرچ کریں انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ یہ درود شریف کی کثرت کریں اور جہاں میں کامیابی پائیں گے۔ ہم نے آج اس بیان سے سیکھا کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے نذرانے پیش کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے گجرے پیش کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت کرنی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنے، عبادت ہو کے پڑھنے اور محبت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔